السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ صدر ذی وقار، کرسی عدالت پر بیٹھے ہوئے حضرات حکم، مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور گلشن علمی کے چہچہاتے بلبلوں، آج کے اس عظیم الشان بزم مسابقہ میں میں جس عنوان کے تحت لب کشائی کی جسارت کرنے جا رہا ہوں وہ ہے اسلام میں سیاست۔ مجھے امید قوی ہے کہ آپ حضرات بغور قلب سماعت فرمائیں گے۔ حضرات سامعین، مذہب اسلام وہ عالمگیر و آفاقی مذہب ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو زندگی کے ہر شعبے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے پر ابھارا ہے اور ہر میدان میں کامیاب اور فاتح ہونے کی تلقین کی ہے۔ انہی شعبوں میں ایک اہم شعبہ سیاست کا ہے، لیکن دور جدید کے مغربی طاقتوں نے اس ذہن سازی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے کہ مسلمانوں کو یہ باور کرا دیا جائے کہ اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تاکہ وہ سیاست سے کنارہ کش اور محکومی پر قانع ہو جائے۔ اور آج سیاست کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں جو تصور آتا ہے وہ بہت غلط ہے۔ اس میں جھوٹ، وعدہ خلافی، ایک دوسرے پر الزام تراشی، حکومت سازی کے لیے چال بازی اور دھوکہ دھڑی شامل ہے۔ لمبے چوڑے عوام سے جھوٹے وعدے، خود غرضی وغیرہ لازمی طور پر آتی ہے۔ الیکشن کے موقع پر عوام الناس کے مابین قسمیں کھاتے ہیں، لیکن جو ہی الیکشن کا دور ختم ہو جاتا ہے تو سارے کیے ہوئے وعدے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں پھینک دیتے ہیں۔ اور یہ تصور موجودہ سیاست کے پیش نظر بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ آج ہم اس قسم کی سیاست کا تجربہ اور مشاہدہ کر رہے ہیں۔ گویا سیاست ایک گندا کھیل اور گھرونا عمل ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ جب کسی شریف باوقار سنجیدہ شخص کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ وہ سیاست میں ہے تو ہمارے دلوں میں ان کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ ہم سیاست کو ان کی بلند شان اعلیٰ مقام کی منافی تصور کرتے ہیں۔ اور دور جدید کے ماہرین سیاست، ارباب اقتدار بڑے شد و مد کے ساتھ کہتے ہیں کہ سیاست کا مذہب اسلام سے کوئی جوڑ نہیں ہے، دونوں کو الگ الگ رکھنے میں ہی بھلائی ہے۔ تو میں ان کو صاف اور واضح طور پر یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اسلام اور سیاست کے درمیان گہرا ربط اور تعلق ہے۔ جہاں اسلام کی حیثیت ایک گلزار کی ہے تو وہی سیاست کی حیثیت مرگزار کی ہے۔ مذہب اسلام اگر دریا ہے تو سیاست اس کی موج، مذہب اسلام اگر شجر ہے تو سیاست اس پر بکھرنے والی شبنم۔ تو اسی مستحکم رشتے کو برقرار رکھتے ہوئے میں ڈنکے کی چوٹ میں اعلان کرتا ہوں کہ اسلام اور سیاست دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ حضرات سامعین، جب ہم اسلام کی حقیقت و فطرت پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک جامع نظام زندگی پیش کرتا ہے، زندگی کے ہر شعبے کے اصول و ضوابط رکھتا ہے۔ یہ اصول کسی فرد کے نہیں بلکہ خالق کائنات، مالک و ارض و سما کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسلامی سیاست ہر ایک فرد کو اپنے دستور کے تابع بتاتی ہے، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں دیتی۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا اسود علی ابیض الا بالتقوی، کہ اسلامی سیاست حکمراں طبقہ کو یہ باور کراتی ہے کہ تم بھی قرآن اور آسمانی دستور کے تابع ہو۔ اسلامی سیاست طبقہ حکمراں کو باور کراتی ہے کہ تم بھی قرآن اور آسمانی دستور کے تابع ہو۔ اسلامی سیاست نہ جمہوریت، نہ اشتراکیت، نہ سامراجیت ہے، نہ بادشاہت، بلکہ ایک شورائی نظام پیش کرتی ہے۔ جس معاملے میں قرآن و حدیث میں کوئی وضاحت نہیں، وہاں قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں کسی ایک فیصلے پر امت کا سنجیدہ اصحاب بصیرت تجربہ کار افراد کا اتفاق قابل قبول ہوتا ہے۔
حضرات سامعین، حقیقت تو یہ ہے کہ دین کے جہاں بہت سارے شعبے ہیں، انہی میں سے سیاست بھی ایک اہم شعبہ ہے، اور اس سے غفلت اختیار کر کے اسے دین سے خارج سمجھنا بہت بڑی گمراہی ہے۔ دین پر عمل کے لیے اسلام کے تمام احکام پر عمل ضروری ہے، چاہے وہ کسی شعبہ سے متعلق ہو۔ اگر کوئی شخص سیاست کے شعبے کو اس لیے اختیار کرتا ہے کہ حالات کے مطابق اس لائن میں خدمت زیادہ بہتر طریقے پر کیا جا سکے، اور حدیث کے تحت فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ کہ سب کا ساتھ سب کے وکاس کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کے حقوق کو پہنچا جا سکے، تو اس کے لیے یہ سیاست کا راستہ اختیار کرنا عین دین کا ایک حصہ ہے۔ حضرات سامعین، اگر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج جو ہم کمزور اور دستور ہند کے مطابق جو حقوق ہمیں ملنے چاہیے تھے وہ ہمیں نہیں مل پا رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم مسلمان سیاست سے کوسوں دور ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم سیاست کے سین سے بھی واقف نہیں ہیں، اور اس کا مکمل فائدہ افغان میں بیٹھے اسلام مخالف حضرات بخوبی اٹھا رہے ہیں۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، ایسے نازک حالات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا وعدہ، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کہ قیادت و سیادت ہمیں مل سکتی ہے، حکومت ہمارے ہاتھوں میں آ سکتی ہے، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کا مصداق ہم بن سکتے ہیں، کنتم خیر امت کے لقب سے ملقب ہو سکتے ہیں، باطل طاقتوں کو ذلیل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی اسلام کے اصولوں پر گزارنی پڑے گی۔ ہمیں اپنی زندگی من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما کے تحت کاٹنی پڑے گی۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ کو نصب العین بنانا پڑے گا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کو معیار زندگی بنانا ہوگا۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا پڑے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم کو معاشرہ میں نافذ کرنا پڑے گا، تبھی ہم سیاسی میدان میں کامیاب ہو سکیں گے، اور پوری دنیا کی حکمرانی ہمارے پاس ہوگی، اور باطل پرستوں کا خاتمہ ہو سکے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو شریعت مطلقہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جو بھی شعبہ سیاست سے تعلق رکھتے ہوں ان کو صحیح طور پر سیاست کرنے اور اسلام اور سیاست کے درمیان ربط کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔